الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیغام رمضان میں ایک مرتبہ پھر میں آپ کا میزبان ڈاکٹر رضوان حیدر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں نصیب ہوا ہے اور ہم سب رمضان کے روزوں کا بھی اہتمام کر رہے ہیں اور رات کو قیام اللیل کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ اس مہینے کے کچھ اہم ترین مسائل کے بارے میں گفتگو کر لی جائے اور ان مسائل کے بارے میں صحیح رہنمائی حاصل کی جائے تاکہ ہم اس مہینے میں کوئی غلطی نہ کریں اور درست طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجاور لا سکیں۔ آج مسائل رمضان کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے انتہائی محترم اسکالرز۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر سعید طیب صاحب، یہ بحریہ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر ثناء اللہ اظہری صاحب ہیں، یہ بحریہ یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ میرا پہلا سوال ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب آپ سے ہے کہ روزے کی حالت میں وہ کون کون سی بڑی چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے؟ اس میں جو مین جو چیزیں ہیں جن سے رکنا بہت زیادہ ضروری ہے، جن سے آپ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا پینا اور مباشرت کرنا، ازدواجی تعلقات قائم کرنا، ان تین چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نسوار وغیرہ اس طرح کا نشے جو ہیں وہ بھی۔ تو ویسے میں سمجھتا ہوں کہ سگریٹ پینے والوں کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے کہ وہ روزے کے احترام میں وہ سارا دن جب وہ سگریٹ نہیں پیتے، روزہ رکھتے ہیں تو سارا دن سگریٹ نہیں پیتے تو وہ سگریٹ چھوڑ بھی سکتے ہیں، پورا سال جو ہے پھر بعد میں سگریٹ نہ پی۔ دیکھیں سگریٹ کو اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، طبی لحاظ سے بھی نقصان ہے، آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، آپ کی صحت بھی ضائع ہو رہی ہے۔ تو یہ رمضان شریف کا مہینہ ایک بہترین ہمیں اس طرف لے کے آتا ہے کہ ہم اس طرح کی فضولیات جو ہیں وہ اپنی لائف سے نکالیں، خواہ وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہیں، خواہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہمیں صحت کو نقصان دے رہی ہیں یا صحت کو فائدہ نہیں دے رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا ہمارے لیے موقع ہے۔ تو یہ تین چیزیں بیسیکلی جو مین جن سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اگر کھانے پینے کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر بھول کر آپ نے کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ پانی مثلا بھول کر پی لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس طرح سے یہ جتنی بھی روزہ توڑنے والی چیزیں اگر بھول کر اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تو اس میں آپ نے وہ عمل کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہے، پتہ بھی ہے کہ روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ نے ان چیزوں کو ان اعمال کو کر لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، یعنی روزے کی حالت میں آپ نے نہ تو کچھ کھانا ہے، نہ پینا ہے اور نہ ہی کوئی ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی توجہ دلائی۔ شریعت اسلامی کا مزاج بھی ایسا ہی ہے کہ عرب شراب کے بڑے رسیہ تھے، بڑے عادی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم بتدریج نازل فرمایا اور پہلے انہیں حکم دے دیا گیا کہ تم شراب کی حالت میں نماز پڑھنے نہ آؤ، اور اس سے بہت سے لوگوں کی شراب کی عادت خود بخود چھوٹ گئی۔ تو رمضان کا مہینہ ایک بہترین مہینہ ہے کہ اس مہینے میں آپ جب روزے کی حالت میں سگریٹ نہیں پی رہے ہیں تو آپ کے لیے ممکن ہے، آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، آپ سگریٹ اور اس جیسے کوئی اور نشے کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ ڈاکٹر سعید صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اگر کوئی انسان ان تینوں کاموں میں سے یا روزہ توڑنے والا کوئی کام اگر وہ کر لیتا ہے تو اب اس کے لیے کفارہ کیا ہے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے جی ڈاکٹر صاحب، روزہ جو ہے نا اس کی بنیاد چونکہ وہ تقوی ہے، جان بوجھ کے ایک ہے بیماری آ گئی اس پر اچانک، طبیعت خراب ہو گئی یا اچانک اسے سفر پہ نکلنا پڑا اور اسے ذرا مشکل محسوس ہو رہا ہے، تو یہاں پر تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ روزہ چھوڑ نہیں سکتا،
ایسی صورت میں ایمرجنسی کی صورت میں وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں اور کوئی کفارہ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ رمضان کے بعد یہ اپنی گنتی پوری کرے گا، وہ جو روزہ چھوڑا ہے وہ رکھے گا۔ اسی طرح اگر روزے کی حالت میں کوئی خاتون اس کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو وہ روزہ چھوڑ دے گی، ایسا نہیں کہ وہ روزہ پورا کرنا اس کے لیے لازم ہے، ٹھیک ہے، لیکن فعدۃ من ایام اخر بعد میں وہ پورا کرے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی بھول کے کھا پی لیتا ہے تو یہاں پر شریعت اسلامی نے اسے اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسیا فاکل او شارب فلیتم صومہ، جو بندہ بھول جاتا ہے، کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، وہ اپنا روزہ پورا کرے، کہ اس کا بھول جانا اللہ تعالیٰ نے اسے بھلا دیا، اللہ نے اسے کھلایا پلایا۔ تو اب ایک صورت رہ گئی، وہ یہ کہ عمدن قصدن ایک بندے کو پتہ ہے تو وہ روزہ توڑ دیتا ہے، کچھ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے یا کچھ روزہ توڑ دیتا ہے، تو اب اس کا معاملہ اس قدر خطرناک ہے کہ اس کا کفارہ نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے، اگرچہ ان کی صحت میں علماء نے کلام کیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا وہ چاہے ساری عمر روزہ رکھتا رہے، وہ اس روزے کا جو اس نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے توڑا ہے اس کا کفارہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق روزے کی حالت میں قائم کر لیا ہے، تو میں تو تباہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تمہارے پاس غلام ہے کہ تم اسے آزاد کر لو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا اچھا 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اچھا، اب اتنے دیر میں ایک بڑا کھجور کا ٹوکرا آیا آپ کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے لے جاؤ اور جاؤ اسے صدقہ کر دو۔ تو خیر آگے حدیث لمبی ہے، اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ٹوکرا لیا اور لے کے چلا گیا۔ اچھا، اب یہ ایک صورت ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے تو اس صورت میں یہ کفارہ ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے غلطی سے روزہ توڑ لیا ہے جان بوجھ کر تو اس کے لیے بھی یہ کفارہ ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں ہے۔ بہرحال اس کا علماء میں اختلاف ہے۔ صحیح بات جو سمجھ آتی ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ بہرحال اس سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے، اور اگر ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سچے اور خالص دل کے ساتھ توبہ بھی کرنی چاہیے، اور جو کفارہ یہ اس حدیث میں آتا ہے یہ بھی دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو بندہ کر سکے وہ بھی کرنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، خلاصہ یہ کہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، اس کا اہتمام کرنا مسلمان پر لازم ہے۔ ایک روایت صحیح ترغیب میں امام البانی رحمہ اللہ لائے ہیں، اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی حالت میں 2 لوگ لے کر گئے اور آپ علیہ السلام کو ایک پہاڑ کے اوپر چڑھایا، اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی ہیمسٹرنگز، اپنی رانوں کے ساتھ کنڈے ڈال کر لٹکائے گئے ہیں اور ان کے جبڑے چیرے جا چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزے کی افطاری کے وقت سے پہلے روزہ توڑ دیتے تھے، روزہ افطار کر لیتے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑے گا اس شخص کا انجام کیا ہوگا۔ ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بہت سی باتیں مشہور ہیں، جیسے یہ بات مشہور ہے کہ روزے کے دوران جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انجیکشن یا ڈرپ لگوا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے کوئی جتنا بھی ٹائم ہے روزے کا اس ٹائم کے اندر آپ نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں لینی جو آپ کو انرجی مہیا کرے۔ تو اگر آپ نے انجیکشن مثلا فرض کرو آپ انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ انرجی آ جائے، تو وہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کچھ کھا لیا یا پی لیا نا۔
تو بالکل انجیکشن لگانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیمار ہو گیا بندہ تو وہ روزہ ویسے ہی چھوڑ دے, روزہ افطار کر لے. تو روزہ جب افطار کر لے گا تو وہ انجیکشن ویسے ہی جائز ہو جائے گا. تو یہ نہیں, روزے کی حالت کے اندر جو ہے نا انجیکشن لگوانا یہ جائز نہیں ہے. جی کیونکہ جسم کے اندر آپ کوئی بھی چیز داخل کرنا روزے کی حالت میں وہ روزے کو توڑ دیتا. اس لیے یہ انجیکشن, خصوصاً انجیکشن جو کہ طاقت کے لیے ہی ظاہر بندہ لگوائے گا نا, تو وہ پھر وہ کھانے پینے کے برابر ہو گیا. اس لیے یہ جائز نہیں میرے ساتھ. جی یعنی حتی الامکان اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جو شوگر کے مریض ہیں مثال کے طور پر کہ ان کو انسولین وغیرہ لگوانی پڑتی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شوگر کے مریض جو ہیں وہ بھی تو انرجی ہے ایک طرح کی. ٹھیک ہے, انسولین بھی تو انرجی ہے. دیکھیں جو شوگر کا مریض ہے, مرض کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے قرآن پاک میں من کان مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, تو اس کے لیے وہ مریض جو ہے وہ جب تک صحت یاب نہیں ہو پاتا, جب تک وہ نہیں رکھ سکتا, تو تب تک وہ اس کو پوسٹ پون کر دے. جی بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب, انسولین تو آپ کے شوگر لیول کو ڈاؤن کرتی ہے نا, روزہ بھی شوگر لیول کو ڈاؤن کر رہا ہے. جی بالکل. تو روزے کی حالت میں انسولین کی ضرورت نہیں ہے, شوگر کی ضرورت ہے شوگر کے مریض کو. صحیح بات. تو بہرحال شوگر کے مریض عام طور پہ روزہ نہیں رکھتے, تو اس پہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر وہ دن لمبے ہیں, روزہ نہیں رکھ سکتے, تو جیسے سردیوں کے روزے ہوتے ہیں, دن ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, تو ان کو وہاں پہ اپنی گنتی پوری کرنی چاہیے. جی یعنی خلاصہ یہ کہ جو شخص مریض ہے اور انجیکشن کی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ ابھی نہ رکھے. اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو پھر روزہ رکھ لے, اور اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہے, صحت مند ہے, تو پھر تو کسی صورت بھی اس کو انجیکشن لگوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب یہ بتائیے کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگ ٹوتھ پیسٹ کرنے کے حوالے سے بھی بڑے محتاط ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے, تو کیا مسواک, ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے سے بھی روزہ اس پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ یہ بھی سوال بہت اہم ہے, اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں اس حوالے سے. واقعی اس آپ کی بات درست ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے. آپ تو مسواک جو ہے وہ کسی بھی آپ درخت کی آپ توڑ کر لائیں گے, اس کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ, مثلاً ہم گاؤں میں ہوتے تھے تو ہم باہر جاتے تو کیکر کی مسواک توڑ لینی, پھلائی کی مسواک توڑ لینی, مطلب دریک جو نیم جو ہے, ہاں اس کی مسواک, سکچین کی مسواک بڑی ہم پسند کرتے تھے. سب سے زیادہ بہترین مسواک سکچین کی وہ شمار ہوتی تھی. تو ہر ایک درخت کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے نا جی. تو ٹوتھ پیسٹ کو اگر بعض لوگ جو ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں وہ ٹیسٹ آتا ہے, تو ٹیسٹ کی وجہ سے وہ ہے نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نے بڑے بڑے علماء سے بھی یہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بالکل مسواک کے طرح ہی ہے کہ دیکھیں دانتوں کی صفائی جو ہے, روزہ تو سکھاتا ہی صفائی ہے, روزہ تو سکھاتا ہی طہارت ہے. تو وہ جو بلکہ یہاں پر مجھے وہ یاد آ گیا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹوتھ پیسٹ نہ کریں جی, وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ روزہ دار کی منہ سے نکلنے والی جو بو ہے وہ اللہ کو مسک سے زیادہ پسند ہے. اللہ کو مسک سے زیادہ پسند ہے. تو وہ پھر مسواک کرنے کی کیا ضرورت ہے, یا مطلب وہ ٹوتھ پیسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ جو مشک ہے وہ ایک علیحدہ ہے, وہ صفائی کرنے کے بعد اگر آپ وہ میدے کی وجہ سے یا بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ اگر وہ ہوتی ہے, لیکن جان بوجھ کر آپ گندگی منہ میں رکھیں کہ جی میرے منہ سے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا, یہ تو عقل بھی نہیں بات. نبی علیہ السلام کی بالکل طہارت کے خلاف ہے بالکل. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھایا ہے کہ طہارت آپ نے حاصل کرنی ہے, اور سب سے پہلا کام ہی وضو میں سب سے پہلا کام آپ نے منہ کو صاف کرنا.
تو منہ جو ہے وہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں، اگر منہ سے بو آ رہی تو کتنا وہ برا لگتا جی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ پیاز کھا کر مسجد میں نہ آؤ، مت آؤ۔ ہاں جی۔ تو یہ اس کی صفائی جو ہے نا، منہ کی صفائی اندر سے، یہ بہت ضروری ہے، جی اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ روزہ مزید پکا ہوتا ہے، مزید پکا ہو ہاں جاتا ہے۔ جی، یعنی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بس یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے کا مقصد دانتوں کی صفائی ہو، حلق سے کچھ نیچے اتارنا نہ ہو۔ ڈاکٹر سعید صاحب، میں آپ سے 2 سوالوں کو ملا کر پوچھوں گا، اور سب سے اہم ترین سوال ہیں سحری کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط برتتے ہوئے ابھی وقت باقی بھی ہوتا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسری طرف جب کہہ لیں کہ سحری ابھی اذان ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد بھی کھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح افطاری میں بھی کچھ لوگ بہت جلدی کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں احتیاط کرتے ہوئے تاخیر کر دیتے ہیں۔ تو سحر و افطار کا بہترین اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، سحری جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جو لوگ سحری کو سکپ کر دیتے ہیں نا، کہ یار رات بہت کھا لیا ہے تو اب نہ ہی کچھ کھائیں، تو وہ سکپ کرنے والے برکت سے محروم رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا فإن فی السحور لبرکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہوتی ہے۔ اچھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے نا، وہ سحری کا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ سحری میں تاخیر کرتے تھے، مطلب یہ کہ صبح صادق طلوع ہونے تک آپ سحری میں تاخیر کرتے تھے۔ جب صبح صادق طلوع ہو جائے، یعنی جب مؤذن اذان دیتا ہے فجر کی، تو وہ وقت سحری کے ختم ہونے کا وقت ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ سحری کرنی کس چیز کے ساتھ ہے؟ تو اس میں بھی اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ لمبی چوڑی سحری اور بہت زیادہ پیٹ بھر کے سحری، وہ بندے کی وہ آنکھیں بھرنے والی بات تو ہے، لیکن فزیکلی وہ نقصان دہ ہے۔ وجہ یہ آپ جتنا بھی کھا لیتے ہیں، معدہ اس کو ڈائجسٹ کر جاتا ہے 3-4 گھنٹوں میں، تو اس لیے نارمل کھائیں۔ اور ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے متعلق فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ تو اگر ممکن ہو 1 یا 2 کھجوریں، 10 15 20 نہیں، جی یہاں پر بھی اعتدال رہے، 1-2 کھجوریں وہ سحری کی اس حدیث کو سامنے رکھ کے وہ بھی کھا لینی چاہیے۔ اذان ہو جائے تو اس کے بعد کھانے پینے سے رک جانا چاہیے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ بندے نے کوئی چیز پکڑی ہے، مثلاً وہ بوائل انڈا کھا رہا ہے، تو آدھا کھایا ہے اور آدھا ابھی ہاتھ میں ہے، اذان ہوتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ اسی وقت رکھ دے، چلیں وہ انڈا کھا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بندہ اذان سنے، برتن اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اسے رکھنے کی وجہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ لیکن اب برتن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پتیلا یا بڑا باؤل پکڑ کے بیٹھ جائے اور کہے بھائی میں اسے پورا کرتا ہوں، یہ نہیں، مطلب یہ جس کو کامن سینس کہتی ہے، معروف کے ساتھ وہ جو چیز کھا رہا ہے وہ تھوڑی بہت مطلب ہے وہ لے لے۔ اذان کے بعد اس سے بہرحال اوائڈ ہی کرنا چاہیے، اگرچہ ہمارے ہاں اذانیں بھی کافی دیر چلتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال بندے کو خود سمجھ ہوتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو یہ تو ہو گیا سحری کے حوالے سے۔ تو افطار کے حوالے سے بھی آپ نے پوچھا ہے، تو افطار کے حوالے سے جس طرح سحری میں تاخیر محبوب ہے نا، افطار میں تعجیل محبوب ہے۔ لیکن تعجیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج ڈوبا نہیں اور بندہ پہلے افطار کر لے۔ جب سورج ڈوب جانا یقینی ہو جائے، اور اب تو کیلنڈر آ گئے ہیں، اپلیکیشنز ہیں، اور وہ ایپ سے اذان کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی سورج ڈوب گیا ہے، اور مؤذن بھی اذان، اور یہ جو مسجد میں مؤذن اذان دیتا ہے وہ افطار کرنے کے بعد دیتا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے کہ مؤذن جو اذان دے رہا ہے وہ پہلے خود افطاری کرتا ہے، چاہے وہ ایک کھجور یا پانی کے گھونٹ کے ساتھ ہی کرے، پھر اس کے بعد اذان دیتا ہے۔ تو اس میں اذان ہونے کے بعد بھی اگر بندہ بیٹھا 5 منٹ لیٹ کر رہا ہے تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، لوگ جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے خیر کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس میں اذان کے ساتھ فوری طور پر افطار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ افطار میں بھی طریقہ کار وہی ہے
کہ کھجور اگر مل جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ پانی کے ساتھ کوئی لمبے چوڑے تکلفات کی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو ہم نے آئلی چیزیں رکھی ہیں نا، سموسے، پکوڑے، لوازمات افطاری کے، چلے کبھی کبھار تو ہونا چاہیے ایسی انٹرٹینمنٹ بھی، لیکن اس کو معمول بنانا وہ آپ کی صحت کے لیے بہرحال اچھا نہیں ہے۔ باقی حلال چیزیں ہم حرام تو نہیں کہتے، لیکن صحت بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ جو میٹھے مشروبات ہیں، یہ میٹھے مشروبات یک دم آپ اتنی شوگر انڈیلتے ہیں معدے میں کہ معدے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لبا انسولین کتنی پیدا کرے اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار یہ ہو کیا گیا ہے، سیلاب آ گیا شوگر کا۔ تو بہرحال میرا خیال ہے اعتدال سے جام لیں، ہلکا پھلکا کچھ لیں اور نماز پڑھنے چلے جائیں۔ نماز پڑھ کے آ کے اگر کوئی بھوک ہے تھوڑی بہت، اتنی دیر میں دماغ کے سینسر بھی کام کرنے لگ جاتے ہیں کہ بس یار بس کرو، کیونکہ وہ تو اب اگر کچھ بھوک ہے تھوڑا بہت کھا لیں، ورنہ ہلکا پھلکا رہیں، اور ہلکے پھلکے رہنے میں ہی خیر ہے۔ جی، یعنی ناظرین آج کل ہمارے پاس جس طرح سے جدید ٹیکنالوجی ہے اور کیلنڈرز وغیرہ موجود ہیں، تو اب ہم وقت کو پہلے سے تعین اس کا کر لیں کہ اس وقت ہمارا روزہ جو ہے وہ بند ہو رہا ہے اور اس وقت ہمارا روزہ جو ہے افطار ہو رہا ہے، تاکہ ہمیں اس قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، آج کی اس نشست کا آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ روزے کی حالت میں بھی ہم بہت سی اخلاقی برائیاں نہیں چھوڑتے ہیں، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے ہیں، غیبت نہیں چھوڑتے ہیں، چغلی نہیں چھوڑتے ہیں، ایون ہم نظروں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، تو کیا ان برائیوں کا بھی روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے یا میرے بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے میرا روزہ پکا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور ہمارے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعی ان چیزوں سے احتراز بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، جتنی بھی عبادات ہیں نا، ان کو کرنا یہ ایک کام ہے، اور ان کو کر کے پھر ان کی حفاظت کرنا یہ دوسرا کام ہے۔ خواہ وہ نماز ہے، خواہ وہ روزہ ہے، خواہ وہ حج ہے، خواہ وہ زکوٰۃ ہے، یہ جتنے بھی عبادات کا جتنا بھی سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس یہ کام کر لیا، اب اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، نماز کے بارے میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب نماز جیسی اب ایک بندہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے یار، کتنا نیک آدمی ہے نا، ہے نہیں؟ اور اگر باہر نکل کر وہ چغلی بھی کر رہا ہے، وہ غیبت بھی کر رہا ہے، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ جناب نظروں کی بھی حفاظت نہیں کر رہا، تو کیا اثر ہوا اس کے اوپر نماز کا؟ اسی طرح روزہ ہے کہ روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام تو نہیں ہے نا۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، نماز ہے، روزہ، یہ عبادت ساری آپ کے تزکیہ نفس کے لیے، کہ آپ کا دل پاک ہو، آپ کی نظریں پاک ہوں، آپ کا سوچ پاک ہو، آپ کی فکر پاک ہو، آپ ایک اچھے اور مفید شہری بنے، ایک اچھے انسان بنے۔ اور اگر آپ روزہ رکھ کے پھر وہی کام سارے کر رہے ہیں جس میں اچھا انسان ہونے والی کوئی بات نظر ہی نہیں آ رہی، تو روزے کا کیا فائدہ؟ تو یہ تو بالکل اس کا الٹ ہے کہ آپ صرف بھوکا پیاسا، تو وہ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو بھوکا پیاسا رہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ تمہیں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ تو دیکھتا ہے تمہارے اندر تقویٰ کتنا، تم اللہ سے ڈرتے کتنے ہو، تم برائی سے کتنا احتراز کرتے ہو، برائی سے کتنا بچتے ہو۔ اگر پھر ہم نے برائیاں ہی کرنی ہیں تو اس سے تو بہتر ہے کہ وہ پھر مطلب کیا اس کا فائدہ ہے جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم روزہ ہم نے رکھا ہوا ہو تو ان تمام چیزوں سے ہم احتراز کریں، تاکہ حفاظت کے ساتھ پورا روزہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے پاس کاؤنٹ ہو، اور اس کی جزا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا، اور وہ پتہ نہیں کتنی بڑی جزا ہے، اور وہ جتنی بڑی جزا ہے اتنا ہی بڑا صبر بھی ہمیں کرنا پڑے گا، اور ان برائیوں سے بھی بچنا پڑے گا تاکہ حفاظت رہے۔ نیکی جو ہے وہ صرف نیکی کرنے کا نام نہیں، بلکہ نیکی وہ ہے جو نیکی کر کے پھر اس کی آپ نے حفاظت بھی کی۔
تو thank you. جزاکم اللہ خیر. یعنی نیکی کی جائے ایسی جس کی حفاظت بھی کی جائے اور نیکی کے اثرات بھی آپ کی شخصیت پر مرتب ہونے چاہیے. ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا اور آج کی نشست میں ہم نے رمضان المبارک کے اہم ترین مسائل کے بارے میں گفتگو کی ہے. اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.